میری شادی ایک کم عمر دلکش اور نازک سی لڑکی سے ہوئی تھی۔ شادی کے چند مہینے میری زندگی کے سب سے خوبصورت تھے۔ ہم ہنستے تھے، بولتے تھے، ایک دوسرے کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے، مگر پھر ایک دن مجبوری کا بوجھ میرے کندھوں پر آن پڑا۔ مجھے دبئی جانا پڑا۔ جانے سے پہلے اس دن کا منظر آج بھی میری آنکھوں میں تازہ ہے۔ جب وہ میرے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے، اسے دلاسا دیا اور کہا کہ یہ صرف چند مہینے کی بات ہے، پھر ہم ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس وقت میں نے اس خوف کی گہرائی کو نہیں سمجھا جو اس کے دل میں تھا۔ دبئی پہنچ کر ایک مہینے تک ہم فون پر بات کرتے، وہ کبھی ہنستی، کبھی اداس ہو جاتی۔ میں سمجھا کہ یہ شاید جدائی کی باتیں ہیں، لیکن ایک دن اچانک اس کا فون آنا بند ہو گیا۔ میں نے کئی بار کالیں کی، پیغامات بھیجے، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کئی بار اس کا نمبر ملانے کی کوشش کی۔ شروع میں تو پیغامات چلے جاتے تھے، لیکن کچھ وقت بعد نہ تو پیغام جا سکا اور نہ ہی کال جا پائی۔ نمبر بند ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی عمران کو بھی فون کیا اور کہا کہ ذرا میرے گھر جا کر پتہ کرو کہ تمہاری بھابھی کہاں ہے۔ اگلی شام اس نے مجھے اطلاع دی کہ تمہارے گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھا کہ شاید وہ چند دنوں کے لیے میکے چلی گئی ہو۔ میں اپنے دل کو بار بار تسلی دے رہا تھا، لیکن اگر وہ میکے گئی ہی ہوتی تو مجھے فون ضرور کرتی۔ میرے دل میں عجیب سے وہم اٹھنے لگے۔ اس کی ماں کا نمبر میرے پاس نہیں تھا کہ میں براہ راست اس سے رابطہ کرتا۔ ایک نمبر تھا، لیکن وہ میرے پاس موجود پرانا تھا، وہ اس کا گھر پر ہی رہ گیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا۔ آخر کار میں نے اپنی ماں زبیدہ کو فون کیا اور پوچھا کہ ماں، آپ کی بہو کہاں ہے؟ کئی دنوں سے اس کا پتہ نہیں چل رہا، براہ کرم مجھے خبر دیجیے۔ اماں نے سرد لہجے میں کہا کہ مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم کہتے ہو تو پتہ کر لیتی ہوں۔ تمہاری بیوی بہت بدتمیز ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میرے پاس آ کر رہو کیونکہ تم باہر چلے گئے ہو، لیکن وہ مجھ سے لڑنے لگی اور بدتمیزی سی کرنے لگی، کہنے لگی کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جاؤں۔ میں نے مزید کچھ نہ کہا اور خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ میں محلے والوں کو تماشا نہیں دکھانا چاہتی تھی، مگر خیر، چونکہ تم کہہ رہے ہو تو میں پتہ کر دیتی ہوں، کوشش کرتی ہوں۔ اماں یہ کہہ کر مزید کہا کہ وہ اکثر گھر کو تالا لگا کر نکل جاتی ہے، پھر کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کب گھر آتی ہے اور کب جاتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل اور بے چین ہو گیا۔ میں شام تک اس کے فون کا انتظار کرتا رہا کہ اماں شاید مجھے کوئی خبر دے، لیکن اماں کی طرف سے کوئی پیغام نہ آیا۔ مجبوراً میں نے دوبارہ ماں کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے پتہ کیا کہ گھر کو تالا لگا ہوا ہے، وہ شاید اپنی ماں کے ہاں چلی گئی ہو۔ اسی طرح میرے خواب آنے لگے۔ رات کو آنکھ لگتے ہی اسے دیکھتا تو وہ کسی اندھیرے کمرے میں پڑی ہوتی تھی، بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، آنکھیں آنسو سے بھیگی ہوئی ہوتی تھی اور وہ روتے ہوئے بار بار دہراتی تھی، میں بہت برے لوگوں میں پھنس گئی ہوں، مجھے یہاں سے نکالو پلیز، مجھے یہاں سے بچا لو۔ میں چیز کے اس کی طرف بڑھتا، مگر جیسے ہی میں ہاتھ بڑھاتا تو وہ دھند میں ہی کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ ایسے خواب ہر رات آنے لگے۔ میری نیند بے چین ہو گئی اور دل میں ایک انجان سا خوف بیٹھ گیا۔ 4 مہینے بعد میں سب کچھ چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ دروازے پر زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ میں دیر تک وہاں کھڑا دروازے کو گھورتا رہا، مگر جواب صرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ گھر چلا گیا ماں کے پاس۔ ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا، تمہارے جانے کے بعد میں نے اس سے بار بار کہا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ، میرے ساتھ رہو، میرا بیٹا تو چلا گیا مگر تم میرے ساتھ رہا کرو، مگر وہ نہیں مانی۔ میں سمجھی شاید تم نے اسے منع کر دیا ہو، ادھر ہی رہو۔ محلے والے کہتے کہ وہ اچھے کردار کی نہیں ہے، کیا لوگوں کا اس کے گھر آنا جانا ہے، تمہیں تو پتہ ہے چھوٹی سی عمر کی تھی، خوبصورت تھی، ایسی لڑکیوں کے کردار کی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ میری ماں مجھے مزید طرح طرح کی مثالیں دیتی رہی اور میری بیوی سائمہ کو برا بھلا کہتی رہی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ دفع کرو، تم چھوڑ دو اس کو، میں تمہارے لیے ایک اچھی سی بہو ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ چلی گئی، دفع کرو اسے۔ میرا دل اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نے جہاں اپنے جانے کا خوف دیکھا تھا۔
کئی دن میں در بدر اپنی بیوی کو ڈھونڈتا رہا، پڑوسیوں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہا، رشتہ داروں سے چرا لیتا رہا، مگر صاحب نے بے خبر تھے۔ آخرکار پولیس کے یہاں چلا گیا، جہاں انسپکٹر سلیم نے میری بات سننے کو بات کہا کہ مجھے آپ کی ماں کا بیان لینا ہوگا، مگر میں نے فوراً انکار کر دیا تو اس نے فائل بند کر اور میں آگے نہ بڑھ سکا۔ مایوس ہو کر میں گھر لوٹا اور کچھ دن کے بعد پرانا گھر صاف کرنے کا سوچا، دروازہ کھولا تو سیدھا فرش پر گھر میں جمی ہوئی تھی، پنکھے پر جالے لٹکے ہو رہی تھی۔ میں نے صفائی شروع کر دی تو اس بیٹھک میں صندوق پھٹانتے ہی میرا دل پھیل گیا۔ قبروں کے پیچھے بیچ زنجیروں پڑی ہوئی تھی، جس کے دونوں سروں پر کنڈے لگے ہوئے تھے اور ساتھ دو پرانے برتن رکھے ہوئے تھے، جیسے کسی کو کھانا دیا گیا ہو۔ فرش پر ایک دبا سا نشان تھا، جیسے کوئی طویل وقت وہاں بیٹھا رہا ہو۔ ایک جگہ فرش پر تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا، شاید وہ ہاتھ کے کنڈے یا پاؤں کے کنڈے چپ گئے تھے۔ میں دونوں کنڈوں کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ایک کنڈے میں خون لگا ہوا تھا، پاس پڑے برتن پرانے نہیں لگ رہے تھے، شاید کچھ دن پہلے ان میں کھانا دیا گیا تھا۔ غریبی روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا جو زیادہ پرانا نہیں لگ رہا تھا۔ میں وہیں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ شاید میری بیوی کا کوئی نشان مل جائے۔ کونے میں ایک دوپٹہ پڑا ہوا تھا جس پر گرہیں لگی ہوئی تھی، شاید کسی نے اس کو باندھا تھا۔ آگے بڑھا تو ایک لوہے کے پیالے کے پاس کچھ گولیوں کے خالی پیکٹ پڑے تھے۔ یہ نشے کی گولیاں تھیں جن میں بہت زیادہ نشہ ہوتا تھا، اور یہ پیکٹ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ میں نے ان پیکٹوں کو ہاتھ میں پکڑا، میرے ہاتھ کانپنے لگے اور دل دھڑک اٹھا کہ شاید وہ یہیں قید تھی۔ میں نے یہ بات ایک پرانے پڑوسی انیس کو بتائی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، مجھے لگتا ہے شاید یہاں پر کوئی تھا۔ کسی شام کو اکثر کسی کے چلانے اور رونے کی آوازیں آتی تھی۔ ہمیں شک ہوتا تھا، ہم باہر نکلتے تھے، مگر پھر وہ آوازیں ختم ہو جاتی تھی۔ صبح سویرے یہاں پر ایک عورت آتی تھی، وہ اکثر صبح بہت سویرے اور رات کو دیر سے آتی تھی۔ میں نے اسے کئی بار آتے جاتے دیکھا تھا، اور وہ شام کو اکثر تالا لگا کر رہی ہوتی تھی، پھر یوں نکلتی تھی جیسے کچھ چھپا کر جا رہی ہو۔ ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ ہماری بیوی ہے، لیکن ایک دن میری بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی، نہیں، وہ تو نوجوان لڑکی تھی، یہ تو ذرا بڑی عمر کی لگتی ہے، اس لیے اچھی طرح خود کو چھپا کر رکھا ہوتا ہے کہ شاید کوئی شک نہ کرے۔ لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور تمہیں پتہ ہے کہ شہر میں یوں کسی کی ٹول لینا اچھی بات نہیں ہوتی، لوگ بلا وجہ پھنسا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اور کچھ نہیں کیا۔ ایک رات تو بہت زیادہ آوازیں آ رہی تھی، میں نکل کر باہر دیکھنے لگا تو اچانک وہ آوازیں بند ہو گئی، پھر رات اچانک سب خاموش ہو گیا۔ صبح دیکھا تو ایک پرانی وین آئی اور سب کچھ اندر ڈال کر چلی گئی۔ میری سانسیں رک گئیں اور دل میں امید جاگی کہ شاید میری بیوی زندہ ہے۔ میں نے شہر بھر میں پرانی سفید وین کا سرخ لگانا شروع کر دیا۔ 2 دن کے بعد ایک شخص نے بتایا کہ ایسی وین کسی پرانے گودام کے پاس رکھی تھی جہاں لوگ جانے سے ڈرتے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بہت روکا۔ ایک پاس کھڑے چوکیدار نے کہا کہ یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، یہاں پر کچھ لوگ چور اور ڈاکو بھی رہتے ہیں، سننا ہے آج کل یہاں جن کا سایہ ہے اور یہاں پر اچھے لوگ نہیں آتے۔ یہ سن کر ایک لمحے کے دل میں خوف سا پیدا ہوا، لیکن بیوی کی محبت اس خوف سے کہیں زیادہ تھی۔ میں سائمہ کے لیے اس راستے کی طرف چلا جا رہا تھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، مجھے تو بس اپنی بیوی کو ڈھونڈنا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ تمہاری ماں قصوروار ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ میری ماں ایسا کام کبھی نہیں کر سکتی۔ یقین اور دل کے ساتھ یہ سوچتا ہوا میں چل رہا تھا۔ میں شام ڈھلتے ہی وہاں پہنچا، جگہ سنسان تھی اور ٹوٹے دروازے کے پیچھے گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی وہاں سڑا بھوت اور نمی کا احساس ہوا۔ اچانک زنجیر ٹکرانے کی آواز آئی، میں آگے بڑھا تو ایک کمرے کے دروازے کے پیچھے وہی صدا سنی جو خواب میں آتی تھی، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ میں نے دروازے توڑ کی کوشش کی، کھٹکھٹایا۔ میری بیوی سائمہ کرسی پر بیٹھی تھی، چہرہ زرد، ہونٹ خشک اور ہاتھ پاؤں زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، لیکن اس سے زیادہ لرزہ خیز منظر یہ تھا کہ اس کے سامنے ایک کرسی پر میری ماں زبیدہ بیٹھی ہوئی تھی، جس کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا اس معاملے میں مجھے شامل مت کرو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ میں حیران و پریشان کھڑا ہو کر پوچھا، ماں یہ سب کیا ہے؟ ماں نے کہا، یہ لڑکی تمہیں مجھ سے چھین رہی تھی، تم میرے واحد سہارا ہو، تمہیں اگر یہ دے جاتی تو میں کیا کرتی؟ اس کی آواز میں محبت نہیں تھی بلکہ ایک بیمار سا جنون تھا۔ میں بیوی کی طرح
بڑا تو ماں نے جیب سے چاقو نکالا اور دھمکی دی کہ ایک قدم اور بڑھایا تو تمہاری بیوی کو یہیں ختم کر دوں گی۔ بیوی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ماتا آؤ بھاگ جاؤ، مگر میں بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے لوہے کا بندہ اٹھا کر ماں کے ہاتھ پر مارا، چاقو گر گیا۔ بیوی نے چیخ ماری، میں نے نے توڑ کر اس سے آزاد کر دیا۔ وہ میری بہنوں میں آ کر پھوٹ رونے لگی، لیکن ماں وہی کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا مگر آنکھوں میں پاگل پن تھا۔ وہ چیختی ہوئی ہم پر چپٹ رہی تھی کہ پیر سے پولیس کا شور سنائی دیا۔ شاید پڑوسیوں نے اطلاع دے دی تھی۔ پولیس نے الگ گھس کر ماں کو قابو کر لیا، مگر وہ اب بھی چیخ رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، کوئی منہ سے نہیں چھین سکتا۔ میں بس کھڑا دیکھتا رہا، ایک طرف ماں دوسری طرف بیوی، اور میں ایسا بیٹا جو بیوی کا بندہ بن گیا۔